الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے لے کر 182 تک ہے. اس میں اللہ کریم پہلے قصاص کا حکم بیان کر رہے ہیں، بعد میں اگلی آیات میں وراثت کے بارے میں ہدایات ہیں. قصاص کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ایمان والو مقتولین کے بارے میں برابری تم پہ فرض کی گئی ہے. الحر بالحر، ان آیات میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا. یہ قصاص ہے. اور اس میں ایک جاہلیت کا طریقہ تھا. جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ بڑا آدمی مارا جائے اور مارنے والا چھوٹا ہو، یعنی بڑے آدمی ہو، بڑے قبیلہ کا آدمی ہو، اس کو مارنے والا چھوٹے قبیلے کا آدمی ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. ایک بڑے آدمی کے بدلے میں چھوٹے قبیلے کے کئی بندے مارتے تھے کہ اب برابری ہوئی. یہ بندہ بڑا ہے، مارنے والا ایک چھوٹا ہے، لہذا ایک کو مرنے سے بات نہیں بنے گی، زیادہ کو ماریں گے. اسی طرح یہ جاہلیت کا دستور. اسی طرح اگر عورت ماری گئی بڑے قبیلے کی تو مارنے والی عورت ہوئی چھوٹے قبیلے کی تو کہتے تھے کہ اس میں کام نہیں چلے گا، عورت کے بدلے میں مرد ماریں گے، عورت نہیں ماریں گے. اسی طرح یہ بھی طریقہ تھا، غلام، بڑے قبیلے کا غلام مارا جاتا، اس کے بدلے میں چھوٹے قبیلے کا آزاد مارتے تھے کیونکہ بڑا قبیلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، الحر بالحر، آزاد کے برابر ہے، والعبد بالعبد، اور غلام کے برابر ہے، والانثى بالانثى، عورت کے برابر ہے. اس میں برابری ہوگی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ چھوٹا بندہ ہے بڑا بندہ ہے، بڑا قبیلہ یا چھوٹا قبیلہ ہے. جس نے مارا وہی قتل کیا جائے گا. اگر بڑے بندے کو چھوٹے نے مارا تو چھوٹے کو ایک کو قتل کیا جائے گا، دو کو نہیں کیا جائے گا. یہاں برابری ہے. تو فرمایا یہاں پہ جو قاتل ہے وہی اس کے بدلے میں قتل ہوگا. فمن عفی له من اخیہ شیء، اب جو مقتول ہے اس کے بارے سے ان کے اوپر ہے قصاص. وہ مطالبہ کریں اس قاتل کو قتل کیا جائے، اس کو قصاص کہتے ہیں، قتل کیا جائے. لیکن مقتول کے وارثوں میں سے کچھ معاف کر دیتے ہیں، ہم قتل نہیں کرنا چاہتے. تو پھر کیا ہوگا؟ فاتباع بالمعروف، پھر دیت کا قانون ہے، پھر ان کو راضی کیا جائے گا. بالمعروف جو شریعت کا دستور ہے اس کے طریقے سے راضی کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ معاف کرنے والے کے ہم نے قتل تو معاف کیا ہے لیکن اس کے بدلے میں وہ شرطیں وہ لگائیں جو شریعت کے خلاف ہیں. ہم اس شرط پہ معاف کریں گے، اس پہ معاف کریں گے، یعنی اس کا قتل جو معاف کریں گے اس شرط پہ معاف. وہ شرطیں غیر شرعی ہوں تو وہ جائز نہیں. فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اور جو ادا کرنا ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کرے. یہ نہیں کہ وہ ادائیگی میں کوتاہی کرے، ادائیگی بھی صحیح کرے اور شرطیں بھی ناجائز نہیں لگائی جائیں گی. ذالک تخفیف من ربک ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے
مہربانی اور رحمت ہے، اس میں آسانی کی گئی، اس امت کے لیے دونوں باتیں رکھی گئی، قصاص بھی اور دیت بھی۔ یہود میں تھا اگر کسی نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں قتل ہوگا، دیت نہیں تھی۔ نصارہ میں یہ تھا کہ اگر قتل کیا ہے تو مقتولین کو چاہیے کہ معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے آسانی رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، قصاص بھی اور دیت بھی ہے، دونوں طریقے یہاں پہ موجود ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو اس کے بعد حد سے بڑھے گا اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ حد سے بڑھنا کیا ہے؟ مثال کے طور پر معاف کر دیا، مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا کہ ہم قتل کے بدلے میں قتل نہیں چاہتے، ہمیں پیسے دیا جائیں، پیسے پر راضی ہو گئے۔ اب قاتل مطمئن ہو گیا، پھر قاتل کو قتل کر دیا، یہ حد سے بڑھ گئے۔ اور بھی کئی طریقے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ نے حکم بتایا ان پہ پھر پورا چلنا ہے۔ جو ان حکموں سے آگے بڑھے گا فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیت کیا ہے کہ اگر مقتول کے وارثوں میں سے کچھ معاف کرتے ہیں یا وارث معاف کرتے ہیں، قتل معاف کرتے ہیں، تو دیت دی جائے گی، دیت دی جائے گی، قاتل دیت دے گا۔ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ دے گا، یا 1000 دینار دے گا، یا 10,000 درہم دے گا۔ 1000 دینار 375 تولے سونا بنتا ہے، 375 تولے سونا بنتا ہے 1000 دینار۔ یہ آج کل کے نئے پیمانہ میں 4 کلو 374 گرام سونا بنتا ہے، یہ 1000 دینار۔ اور چاندی کا اعتبار کیا جائے 10,000 درہم، 10,000 درہم یہ 2625 تولہ چاندی بنتی ہے، اور نئے پیمانے میں 30 کلو 618 گرام چاندی بنتی ہے، یہ دیت ہے۔ اگر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ جو قصاص ہے نا، برابری میں قتل کرنا، یہ یاد رکھیں اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی کہ اگر کسی نے قتل کیا تو مقتول کے وارث بندوق اٹھا کے قاتل کو خود قتل کر دیں، یہ جائز نہیں ہے کہ ہم برابری کر رہے ہیں۔ اس کا طریقہ شریعت نے بتایا کہ اسلامی حکومت سے مطالبہ کریں گے، اس قاتل کو سزا دی جائے، اس سے رابطہ کریں گے، خود بندوق اٹھا کے قتل نہیں کریں گے، خود فیصلہ نہیں کریں گے، اس کو منع کیا گیا شریعت میں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یہ جو قصاص کا قانون ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شبہ ہو کہ قاتل کے ساتھ بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، ہمیں ایسا نہیں ہے، یا کچھ لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں کہ قاتل کو چھوڑنا چاہیے، ہمیں ایسے نہیں کرنا۔ جو میں نے قصاص کا قانون دیا ہے، قصاص و دیت کا جو پورا قانون ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ اس سے لوگوں کی جانیں بچتی ہیں، لوگوں کی جانیں بچتی ہیں۔ اگر قاتل کو قتل کیا جائے، قاتل کو عدالت میں جایا جائے اور عدالت اس کو قتل کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ باقی لوگوں کی زندگی بچ جائے گی۔ اگر قاتل کو قتل نہ کیا جائے اور حکومتیں چھوڑ دیں قاتلوں کو اور اس پہ توجہ نہ دیں، تو سارے لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، کسی کی جان محفوظ نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو میرے اس قانون کو، میرے اس نظام کو لاگو کرنا ہوگا، تب تمہاری زندگی بچے گی۔ یا اولی الباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، اس طرح کرو گے تو اللہ کی ناراضگی سے بچو گے۔ اگلا جو حکم ہے اگلی 2 آیات میں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اس کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں دونوں کا۔ وہ وراثت کے بارے میں، وراثت کے بارے میں یہ 2 آیات ہیں، یہ شروع اسلام میں حکم تھا،
اسلام میں جو احکامات آئے ہیں تدریجاً جانا، تدریجاً، پہلے ایک حکم آیا، پھر اس کے بعد حکم اور آیا، پھر حکم اور آیا. یہ وراثت کا شروع کا حکم تھا، بعد میں پھر حکم اور آیا. شروع کا کیا حکم تھا؟ شروع کا حکم تھا اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ موت کے قریب آ گیا ہے، اس کے ذمہ وصیت ہے. وصیت کیا ہے؟ وصیت یہ کرے گا کہ میرے ماں باپ کو اتنا دیا جائے، میرے مال میں سے تہائی میں سے اتنا دیا جائے، اور میرے دوسرے رشتہ داروں کو اتنا دیا جائے. یہ وصیت اس کے ذمہ تھی. اس کے بعد جو مال بچ جائے گا وہ سارا اس کی اولاد کا ہے. یہ تھا، اتنا دیا جائے، بعد میں ہو. پھر یہ حکم شروع اسلام میں تھا، بعد میں پھر دوسری آیت آئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اس میں پھر یہ حکم ختم ہو گیا. پھر یہ نہیں کہ ماں باپ کے لیے وصیت کرے میرے ماں باپ کو اتنا دیا جائے اور باقی اولاد کا نہیں. پھر ماں باپ کا اللہ نے حصہ مقرر کر دیا، ماں باپ کا اتنا حصہ ہے، باقی رشتہ داروں کو اب اتنا حصہ ہے. حصے مقرر ہو گئے، اولاد کے علاوہ باقیوں کے حصے مقرر ہو گئے. اب یہ وصیت کا حکم نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حصے مقرر کر دیے. ماں باپ کا حصہ ہے، اولاد کا حصہ ہے، بیوی کا حصہ ہے، دوسری رشتہ داروں کے حصے ہیں، جو بھی حصے ہیں وہ تفصیل اس کی بتائی گئی ہے. ان دونوں آیتوں میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے، ان کا خلاصہ یہی ہے. اب یہاں یہ سمجھنا ہے وہ ترتیب تو اب نہیں رہی، اللہ نے حصے مقرر کر دی ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ وصیت میں ایک حکم دیا گیا ہے، اس حکم کو سمجھنا ہے. حکم کیا ہے؟ آپ اگر یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے میرے ماں باپ کو اتنا دیا جائے، یا میرے فلاں بیٹے کو اتنا دیا جائے، یا بیٹی کو اتنا دیا جائے، بیوی کو اتنا دیا جائے، یہ وصیت جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ماں باپ کا حصہ مقرر ہو گیا. جن کا حصہ مقرر ہو گیا ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی، ان کو اتنا ہی ملے گا. اولاد کا حصہ مقرر ہو گیا، دوسرے رشتہ داروں کا حصہ مقرر ہو گیا ہے، جن کے حصے مقرر ہو گئے ان کے لیے وصیت نہیں ہے، ان کو اتنا ہی ملے گا. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا، وقال هذا حدیث حسن صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اعطى لكل ذی حق حقه فلا وصیت لوارث. اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دیا ہے، لہذا وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. وارث کے لیے وصیت کی میں مثال دیتا ہوں. لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. غلطی کیا کرتے ہیں؟ مثلا یہ کہتے ہیں یہ جو مکان ہے یہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو دیا جائے اور باقی جو ہے وراثت تقسیم ہو جائے گی. تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. جائز اس لیے نہیں ہے کہ بیوی کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. بیوی بیٹی کا آپ کہہ دیں یہ مکان ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کو دیا جائے، تو آپ بیٹی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، بیٹی کا حصہ مقرر ہو گیا. یا میرے یہ مکان ہے میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو دیا جائے، بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتے کیونکہ بیٹے کا حصہ مقرر ہو گیا. اب وہ مکان مرنے کے بعد سب وارثوں میں تقسیم ہوگا، ہر ایک کا حصہ مقرر ہو گیا. اگر کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو زندگی میں دے دیں. آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو زندگی میں دیں، پھر اس کی بھی تفصیلات ہیں. اس لیے معاملات جو بھی ہوں کرنے سے پہلے ماہر علماء سے پوچھنا چاہیے. ہر چیز کے تفصیلات احکامات ہیں. تو اس لیے جن وارثوں کا حصہ دین میں مقرر ہے ان کے لیے وصیت نہیں ہے. وصیت ان لوگوں کے لیے جن کا حصہ مقرر نہیں ہے، ان کے لیے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو. وہ وصیت بھی ایک تہائی میں چلے گی، تیسرے سے زیادہ نہیں چلے گی. یہ چیز سمجھنی ہے. تو ان دو آیات میں، اب پہلی آیات میں قصاص کا حکم ہے، دوسری آیت میں وراثت کا حکم ہے. قصاص میں انسان کی زندگی بچتی ہے، زندگی کا تحفظ ہے، اور وراثت میں مال کا تحفظ ہے. وراثت کا قانون ہے مال کا تحفظ ہے.
زندگی میں تو انسان مال کا تحفظ کرتا ہے, مرنے کے بعد تحفظ نہیں کر سکتا, اس لیے اللہ نے اس کا قانون بھی بنایا, اس کے مال کا تحفظ ہو جائے, اس کے حصے مقرر ہوئی. تو جان کا بھی تحفظ دین نے دیا, مال کا بھی تحفظ دیا. اس سے جو پچھلی آیات ہیں ان میں نیکی کے راستے بتائے گئے ایمان والوں کو, کہ ایمان والوں تمہارے لیے نیکی کے راستے ہیں. ان نیکی کے راستے کیا ہیں؟ تم اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو, عقائد ٹھیک کرو. نیکی کے راستے کیا ہیں؟ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو, دین کے مطابق کرو. نیکی کے راستے کیا ہیں؟ اپنی عبادات کو ٹھیک کرو, دین کے مطابق کرو. نیکی کے راستے کیا ہیں؟ اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو, دین کے مطابق کرو. یہ نیکی کے سارے راستے ہیں. ان سارے راستوں سے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو اور تم اپنی آخرت بنا سکتے ہو. اس لیے نیکی کے جتنے راستے بتائے ان کو اپنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین میں اپنے آپ کو راضی کرنے کے بہت سارے راستے بتائے ہیں اور وہ سارے راستے ان کو اپنانا ہے. چنانچہ اس میں بات اچھی طرح ذہن میں ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ, ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. اولها قول لا الہ الا اللہ, ایمان کا افضل حصہ لا الہ الا اللہ ہے. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق, ایمان کا جو کم حصہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے, ایمان کا حصہ ہے. اگر راستے میں تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹائے. والحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا ایمان کا بڑا حصہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اب ہمارے یہاں کوتاہی پائی جاتی, راستے میں لوگ گاڑی کھڑے کر دیتے ہیں, راستے میں بجری ڈال دیتے ہیں, اور راستے میں تکلیف دینے کے طریقے اور بھی ہیں جو ہمارے ملک میں چلتے ہیں. جہاں عام آبادیاں وہاں لوگ کیا کرتے ہیں, عام یا خاص لوگ کچرا نالیوں میں ڈال دیتے ہیں یا نالی کے پاس پھینک دیتے ہیں. وہ کچرا جب نالی میں جاتا ہے, نالی بند ہوتی ہے, سارا گندا پانی آتا ہے, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, خاموشی کچرا ڈال دیتے ہیں. اللہ سے حیا ہونا چاہیے. فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا بڑا حصہ ہے. اللہ سے حیا ہو تو تکلیف دینے والے رستوں سے بچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ, میں نے ایک آدمی کو دیکھا جنت میں مزے سے پھر رہا ہے, مزے سے سیر کر رہا ہے. وہ آدمی کتنا خوش قسمت ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سیر کرتے دیکھا. وہ یقیناً جنت میں ہے. کیوں جنت میں سیر کر رہا ہے؟ کیا اس کا کتنا, کون سی اس کی بڑی ریاضت تھی, کون سی بڑی عبادت تھی, یہ معلوم ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی شجرۃ قطع عن ظہر الطریق کان تؤذی المسلمین. آج کل سڑکیں بنتی ہیں, سڑکوں سے پہلے درخت کاٹ دیے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں رستے ہوتے تھے, تنگ بھی رستے ہوتے تھے, چھوٹے رستے بھی ہوتے تھے, فصلوں کے بیچ میں سے اور راستے. اسی طرح لوگ دور کے سفر بھی, چھوٹے بھی سفر, چھوٹے بڑے ہر طرح کے راستے ہیں. رستوں میں بعض دفعہ بیچ میں درخت بھی ہوتا ہے, بڑا درخت ہوتا ہے, لوگوں کو گھوڑے اونٹ سامان گزارتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا, راستے میں ایک درخت تھا, لوگ گزرتے تھے, وہ درخت ان کو تکلیف دیتا تھا. جب درخت کی شاخیں پھیل جائیں, جھاڑیاں اس کی شاخیں پھیل جائیں, راستہ بھی بند ہو جاتا ہے. اس نے وہ درخت کاٹ دیا, اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو جنت میں بھیج دیا. لوگوں سے تکلیف دور کرنا, اس کا خیال کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا, کیا دیکھا, یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق, راستے میں چل رہا تھا, اس نے دیکھا ایک ٹہنی ہے, اس ٹہنی پہ کانٹے والی ٹہنی راستے میں پڑی ہے. تو کانٹے والی ٹہنی راستے میں پڑی ہوگی تو کانٹا کسی کو چبھ جائے گا یا کہ کسی کے کپڑے کے ساتھ لگے گا, ہاتھ کو خراب کر دے گا. اس نے وہ کانٹے والی ٹہنی راستے سے اٹھا کے پیچھے کر دی. اب مجھے بتائیں, کانٹے والی ٹہنی کو راستے سے اٹھا کے پیچھے کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ لگتا ہے, 1 منٹ سے کم لگتا ہے. 1 منٹ کتنے سیکنڈ کا ہوتا ہے؟ 60 سیکنڈ کا. اور
टहनी को रास्ते से हट पीछे करना बहुत थोड़ी देर लगती है, उसने इसलिए की कि लोगों को तकलीफ ना हो। फमा फशकर अल्लाहु लहु फगफर लहु, अल्लाह ने इस बात की कदर की और उसकी मग़फ़िरत कर दी। लोगों से तकलीफ दूर करना, अल्लाह ताला ने अपने को राज़ी करने के बड़े रास्ते बताए, उनको जानना और अमल करना।